اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 3 پارٹ 2 میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ پارٹ 2 میں ہم سب سے پہلے جو عربک گرامر کے حوالے سے جو نقطہ ہے اس کو ہم سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم آیات کو ترجمہ اور جوائن کر کے اس کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو ہمارا گرامر کا درس ہے اس میں ہمارے پاس 2 پوائنٹس اور 2 نقطے موجود ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان سمپل نکات اور پوائنٹس کے ذریعے عربک کو سمجھنا اور اس کے گرامر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے وقت انشاءاللہ ہم محسوس کریں گے۔ اور آپ تصور کریں، اور کسی بھی چیز کے نتیجے کو، کسی بھی کام کے نتیجے کو تصور کرنا موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں، آپ تصور کریں کہ یہ کورس آپ نے شروع کیا ہے، بھی ہم اس کے ابتدائی مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح پرسسٹنٹلی، کنسسٹنسی کے ساتھ، نظم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو آپ تصور کریں، اس کو، اس سٹیٹ کو امیجن کریں کہ اس ماہ رمضان کے اینڈ میں ہم جب قرآن کھول کر اسے پڑھیں گے تو 60% الفاظ اس کے ہمارے لیے آشنا اور اس کا میننگ ہمیں پتہ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اور اسی طرح اس کورس میں جو بک 2 ہے اور بک 3 ہے، اور یہ 3 کتابیں جس کو کل ملا کے شاید 60 to 70 آورس اسٹڈی ٹائم کی ضرورت ہے، اگر یہ ہم کر لیں تو 85 to 86% آف دا قرآن ہم ڈائریکٹ سمجھ پائیں گے۔ یہ کتنی بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ تو آئے دیکھیں کہ آج جو ہمارا درس ہے اس میں پہلا نقطہ کیا ہے۔ پہلا نقطہ ہے یہ کہ لاسٹ جو گرامر کا درس تھا اس میں نے آپ کے لیے بیان کیا کہ ہر عربک لفظ کا ایک سٹرکچر اور ردم، یا اسے کہا جاتا ہے ایک وزن ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ حروف اصلی ڈالتے ہیں۔ وہ جو پانی اور جگ کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ پانی وہ حروف اصلی ہے، اور آپ کے پاس الگ الگ شیپ کے کنٹینرز موجود ہیں، الگ الگ سانچے موجود ہیں۔ اور یہ بھی مثال آپ کے سامنے دے دوں کہ آئس کریم کیسے بنایا جاتا ہے۔ جو گھر میں آئس کریم بنتا ہے کہ آپ ایک سانچا اور ایک قالب جسے کہا جاتا ہے ایک چیز لیتے ہیں جو خالی ہوتی ہے، اس کا ایک شیپ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جس چیز کا آپ آئس کریم بنانا چاہتے اس کو آپ اس میں ڈال دیتے اور اس کو فریج میں رکھ دیتے۔ کیا ہوتا ہے، جب یہ پانی، یہ جو لیکوڈ ہے، یہ سیٹ ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو اسی شیپ کا آئس کریم آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس الگ الگ حروف اصلی اور روٹ لیٹرز موجود ہیں، اور ہمارے پاس عربک میں الگ الگ سٹرکچرز یا سانچے موجود ہیں، اور ہر لفظ کو آپ ایک سانچے میں ڈالیں گے تو اس کا ایک خاص میننگ بن جائے۔ تو عربک کے اندر ہم آج ایک جو سٹرکچر ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ جو لفظ آج پارٹ 1 میں ہم نے سیکھا کیا تھا؟ خالق۔ تو آئے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں۔ جو لفظ تھا وہ تھا خالق، اس کو میں آپ کے سامنے لکھ لوں، خالق۔ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، خے، لام اور کاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ خے، لام اور کاف جب آپ نے اس خاص سٹرکچر میں اسے ڈالا تو اس کا میننگ کیا ہوا؟ آپ بتائیں، اس کا میننگ کیا ہوا؟ خلق کرنے والا، یعنی وہ ذات یا وہ انسان جو کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے، یا انگلش میں ہم کہیں گے کیا؟ کریٹر، یعنی اس کام کو اس نے انجام دیا۔ خلقت کے کام کو انجام دینے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالق۔ ٹھیک ہے، یہ جو خالق ہے، کہ میں اس کے حرکات بھی لکھ دوں، پہلے زبر ہے، پھر زیر ہے، اور پھر جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کی
جو حرکت ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ چینج ہو سکتی ہے. یعنی خالقون بھی کہہ سکتے آپ, خالقن بھی کہہ سکتے, خالقین بھی کہہ سکتے. جو لاسٹ جو لیٹر ہوتا ہے اس کی جو حرکت ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ چینج ہوتی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کا وزن کیا ہے. اس کا وزن کیا ہے؟ میں بہت ہی آسان اس میں لکھ دوں کہ خے کو ہٹا لے, کیا بنے گا؟ ایک فتحہ, اس کے بعد الف, پھر ایک زیر, اور پھر ایک کوئی اور لیٹر. جو تیسری حرکت ہے وہ امپورٹنٹ نہیں. تو یہ بن گیا اس کا وزن, کہ اگر میں اسے وداؤٹ کسی لیٹر کے بیان کرنا چاہوں تو کیسے کہوں گا؟ آ ای ا, آ ای ا, خالق. ٹھیک ہے. تو یہ جو قالب, یہ جو سٹرکچر ہے, اس کا میننگ کیا ہے؟ دیکھیں, خالق کا میننگ کیا تھا؟ خلق کرنے والا. تو اس سٹرکچر کا میننگ کیا ہے؟ اس میں آپ اب جو بھی روٹ لیٹرز ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے. اس کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ وہ کام کرنے والا. یعنی وہ کی جگہ آپ کوئی بھی دوسری چیز ڈال دے, بن جائے گا فلان کام کرنے والا. آئے کچھ ایگزامپل جو ہمارے یہاں پہ موجود ہے اسے دیکھیں. دیکھیں, قتل یعنی کسی کو کل کرنا, قتل یعنی ٹو کل سم ون. تو قتل کرنے والے کو عربک میں کیا کہیں گے؟ قاتل. دیکھیں, وہی وزن ہے, سیم وزن ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس فعل کو, قتل کے فعل کو انجام دینے والے کو آپ عربک میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ سیم وزن میں, سیم سٹرکچر میں آپ یہ روٹ لیٹرز ڈال دیں. کاف, پھر الف آئے گا, تے پر زیر آئے گا, اور لام, قاتل. اسی طرح ضرب کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے ہمارے پریویس لیسنز میں ایگزامپل لیا تھا. ضرب یعنی کسی کو مارنا, تو مارنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ ضارب. ضارب یعنی وہ انسان جو کسی اور انسان کو مارتا ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ آگے ہم بہت سارے ایسے ایگزامپلس دیکھیں. تو یہ جو سٹرکچر ہے خالق والا, اس کا ایک میننگ ہے کسی کام کو انجام دینے والا. اس کا دوسرا میننگ کیا ہے؟ اس کا دوسرا میننگ ہے کسی صفت یا کسی حالت کو رکھنے والا. میں ایگزامپل دے دوں, عالم. عالم علم کا رکھنا کسی فعل اور ایکشن کا نام نہیں ہے. علم ایک حالت اور ایک سٹیٹ ہے جو انسان کے نفس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو ایسی ذات جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے علم کی, اسے ہم کیا کہیں گے؟ عالم. ایک ایسا شخص جو عقل مندی کی کوالٹی اور عقل کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے, ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ عاقل. تو دیکھیں یہ کتنا ایزی سٹرکچر ہے ہمارے لیے, کہ جس کے ذریعے ہم کتنے ایزیلی نئے میننگز بنا سکتے ہیں. اور بہت سارے عربک کے ورڈز ہیں جو اس وزن پر موجود ہیں. ناصر یعنی نصرت یا ہیلپ کرنے والا, عامل عمل کرنے والا, اور اردو میں بھی ہم فراوان ان ورڈز کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا پہلا نقطہ گرامر کے حوالے سے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ جو گرامر کے حوالے سے وہ ہے سینٹینسز جو عربک میں ہوتے ہیں جس کے اندر ورب ہوتا ہے, اس کی ایک خصوصیت. دیکھیں, اردو میں بھی ہم اور انگلش میں بھی اسی طرح ہم سینٹینسز بناتے ہیں جس کے اندر کوئی فعل, کوئی ورب استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں کتاب میں دیکھ سکتے ہیں, حامد نے زاہد کو مارا. مثال ہے انشاءاللہ کہ کوئی انسان کسی اور انسان پر ظلم نہ کرے, کسی کو نہ مارے. حامد نے زاہد کو مارا. تو دیکھیں اردو میں جب ہم ورب کو استعمال کرتے ہیں تو جو ورب ہے یہاں پہ کیا ہے؟ مارنا. یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ لاسٹ میں آتا ہے. پہلے ہم مارنے والے کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد مار کھانے والے کا نام لیتے, اور پھر لاسٹ میں جو فعل, جو ایکشن تھا اس کا نام لیتے. حامد نے زاہد کو مارا. یا اس سے بہتر مثال, قرآن کی مثال ہم لے لیں, وہ ہے خدا نے انسان کو بنایا یا خلق کیا. تو بنانا جو ہے وہ ہمارا فعل ہے, وہ کہاں ہے؟ لاسٹ میں آئے. خدا
پہلے انسان سیکنڈ اور پھر جو فعل ہے وہ لاسٹ میں آتا ہے. اردو میں ہم اس طرح سے اس کو بناتے ہیں. حتیٰ انگلش میں بھی اسی طرح سے ہے. پہلے ہم کیا کہتے؟ اللہ کریٹڈ. پھر کیا کہتے؟ ہیومن بینگ. ٹھیک ہے، اللہ کریٹڈ ہیومن بینگ. تو پہلے کیا آتا ہے؟ بنانے والا، جو اس کام کو انجام دینے والا، اس فعل کو انجام دینے والا یہ آتا ہے. لیکن عربک میں اس کا برعکس ہے، اور یہ نقطہ ہے جسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ترجمہ کرتے وقت یہ ہمارے کام آئے گا کہ جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کسی آیت کو اردو میں یا انگلش میں، ہم تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں. تو خدا نے انسان کو بنایا، ہم عربک میں کیسے کہیں گے؟ پہلے کیا آئے گا؟ پہلے ورب آئے گا. بنانے کے لیے کیا ورب تھا؟ ہم پہلے اس کو سیکھ چکے. وہ کیا؟ خلق، یعنی اس نے بنایا. کس نے بنایا؟ آپ اللہ کا نام لا سکتے، خلق اللہ الانسان. تو دیکھیں اس ترتیب سے آپ جائیں گے کہ پہلے ورب آئے گا، پھر اس کا جو ایکٹر ہے یعنی جس نے اس کام کو انجام دیا، اور پھر اس کے بعد جس کے بارے میں یہ کام انجام ہوا ہے وہ آئے گا. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس پر ہماری توجہ ضروری ہے. اور یہیں پر ہمارا یہ حصہ جہاں پر ہم نے کچھ نئی چیزیں عربک گرامر کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، یہاں پر یہ ہمارا سیکشن ختم ہوتا ہے. آئے جو اس درس میں آیات ہے اس کی پریکٹس کو ہم شروع کریں. تو ہمارا فائنل مرحلہ اس درس کا شروع ہوتا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی لمیٹڈ ہے، اس لیے میں 3 to 4 آیتس کو جو امپورٹنٹ ہے، جس میں ممکن ہے کچھ ڈیفیکلٹی ہو، اس کو سلیکٹ کروں گا. اور باقی جو آیات ہے وہ یا سملر ہے یا بہت ایزی ہے. لیکن میری تاکید اور میری درخواست اور ریکویسٹ آپ سے یہی رہے گی کہ پلیز آپ باقی آیات کا بھی اسی میتھڈ کے ذریعے سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 کے ذریعے آپ اس کو ترجمہ کیجئے گا. یہ میری آپ سے خواہش اور ریکویسٹ ہے. اور سٹیپ 1 تو ہم نے آپ کے لیے اس کو انجام دے دیا ہے، جو PDF فائل ہے جہاں پہ ہم نے تمام آیات کو انڈیویجول ورڈز میں اس کو بریک ڈاؤن ہم کر چکے ہیں. آئے اپنی پریکٹس کو شروع کریں. پہلی آیت بہت ہی سمپل، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ ہم سسٹمیٹکلی انجام دیں. تو پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. کتنے ورڈز اس آیت میں؟ ہم تیزی سے پڑھتے، بعض لوگ نماز میں بہت تیزی سے الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. انسان تھوڑا آہستہ سے قرآن کی تلاوت کرے، نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھے. الحمد للہ رب العالمین. 5 ورڈز یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ آیت کو اپنے انڈیویجول ورڈز میں آپ بریک کر لیں. تو سٹیپ 1 تو یہاں پہ ہم نے آپ کے لیے انجام ہم دے چکے ہیں. آئے سٹیپ 2. سٹیپ 2 کیا ہے؟ کہ باکس جو نیچے ہے اس کا، وہاں پر اس کا میننگ. الحمد تعریف، لی یہ پہلے درس میں ہم نے سیکھا تھا، اور ہمیں اسے اتنا ریپیٹ کرنا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے، ہم اور اسے میمورائز کر لیں. لی کیا تھا؟ لیے، فور انگلش میں. اللہ، اللہ یہ آپ خدا لکھ لیں جو آپ لفظ پسند کرتے. رب میں لکھوں گا یہاں پہ پروردگار. ٹھیک ہے، آپ لکھ سکتے ہیں پالنے والا، جو بھی آپ پریفر کرتے ہیں، ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. عالمین دنیا، یا میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کائنات. دنیا سے مراد پلورل ہے، یعنی تمام دنیایں، تمام عوالم، تمام عالم، مادی دنیا، برزخ، قیامت، تمام کا تمام یہ جو ہستی ہے. تو یہ رہا ہمارا سٹیپ نمبر 2 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، ورڈز کو لکھنا. اور سٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ کہ اب ہم آئیں گے اور اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے جوائن ہوگا یہ میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ لوں. تعریف لیے اللہ پروردگار دنیا، ایک کے بعد آپ ایک پڑھیں گے تو شاید اس کا میننگ ہم نہ بنا پائے. آئے اس کو پارٹ بائی پارٹ جوڑتے ہیں. الحمد للہ، الحمد للہ تعریف ہے اللہ کے لیے. دیکھیں للہ آپ کیسے کریں گے؟ تو پہلا آپ کا بن گیا الحمد، دوسرا کیا؟ للہ، للہ یعنی اللہ کے لیے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک کے اضافہ کرنا پڑے گا.
اور یہاں پر تعریف اور اس کے درمیان ہے. تعریف ہے اللہ کے لیے. کون ہے یہ اللہ؟ جو پروردگار ہے دنیا کا، کائنات کا. دیکھیں کتنا ایزی ہے. تو رب العالمین بھی ایک باکس بن جائے گا، اس کو آپ جوائن کر لے، یعنی پروردگار دنیا، دنیا کا، کائنات کا. دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو ایک کا اضافہ کرنا ہے. اور یہ ہر لینگویج میں ہوتا ہے کہ کچھ کنیکٹرز ہے جو آپ کو ایڈ کرنا ہوگا. رب العالمین یعنی کائنات کا پروردگار. میں پورا ترجمہ آپ کے لیے یہاں پر لکھوں. تعریف ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے عالمین کا. عالمین، آپ عالمین بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کائنات کا. انگلش میں آپ کہیں گے ورلڈز، لارڈ آف دا ورلڈز. ورلڈز یعنی پوری کائنات کا پروردگار. تو یہ رہا بہت ہی سمپل ایگزامپل، کیونکہ یہ ہر روز ہم اس آیت کی تلاوت کرتے. اس کا ٹرانسلیشن سمپل تھا، لیکن میں نے چاہا کہ اس کو آپ کے لیے یہاں پر اس کو ہم انجام دیں. اس کے بعد جو ہم لیں گے ایگزامپل وہ سیکنڈ آیت ہے، اور پھر کچھ آیات ہے جو بہت ہی سملر ہے، تو میں اس کا جلدی بس زبانی طور پہ آپ کو اورلی اس کا ترجمہ آپ کا بتا دوں گا. لیکن یہ سیکنڈ والے کو ہم توجہ سے انجام دیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے ورڈز الگ الگ ہمیں کرنا ہوگا. دیکھیں، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. کتنے ورڈز ہے؟ ان اللہ، بی خود ایک ورڈ ہے، اس کو الگ کر لے. کیوں الگ نہیں کریں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. بی الناس لرؤوف رحیم. ایک ایک کر کر اس کا میننگ ہم اس کے لیے اس کے نیچے لکھنا شروع کریں. میننگ کیا ہے؟ ان کیا تھا؟ تاکید کے لیے، یعنی یقیناً. اللہ خدا. بی کے ڈفرنٹ میننگز ہے. اس درس میں جو میننگ تھا وہ کیا تھا؟ کے بارے میں، کے بارے میں، کے بارے میں. ابھی بس میننگ لکھ لے، جوائن کرنے کی کوشش نہ کریں. ناس لوگ، یقیناً. رؤوف یعنی شفیق، یعنی ایکسٹریملی کائنڈ، بہت مہربان. رحیم رحمت کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا، یہ رہا ہمارا اسٹیپ 2. اسٹیپ 1 تو پہلے ہی ہم نے انجام اسے دے دیا تھا. ورڈز کو جوائن کرنے کی کوشش کریں. ان اللہ، بے شک خدا. تو میں ان اللہ کو ساتھ میں لے لوں. ان اللہ بے شک خدا. بالناس، بالناس لوگوں کے بارے میں. بالناس، ٹھیک ہے، اسے ہمیں جوائن کرنا، انہیں ساتھ میں لوں. ان اللہ بے شک خدا. بالناس یعنی لوگوں کے بارے میں. کا پھر سے میننگ ہے یقیناً، لیکن ہم یقیناً کو اردو میں ریپیٹ نہیں کریں گے، تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. رؤوف رحیم، شفیق اور رحمت کرنے والا ہے. بے شک خدا لوگوں کے بارے میں شفیق اور رحمت کرنے والا ہے. میں ترجمہ کامل آپ کے سامنے ابھی لکھ رہا ہوں. بے شک یا یقیناً خدا لوگوں کے بارے میں کیسا ہے؟ مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. دیکھیں ہے کو آپ نے اضافہ کیا. کتنے آپ نے اضافہ کیا؟ بے شک خدا لوگوں کے بارے میں مہربان اور رحمت کرنے والا ہے کو آپ نے لاسٹ میں اضافہ کیا. تو دیکھیں، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بے شک خدا لوگوں کے بارے میں انتہائی مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. اور یہ رحمت کا مہینہ ہے. بس ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا آمادہ اور ریڈی کرنا ہے کہ ایسے کریم اور رحیم پروردگار سے ہم
رحمت حاصل کر سکے. تو یہ رہا ہمارا سیکنڈ ایگزامپل. آئے دیکھیں اور کون سی آیات ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے کہ میں سلیکٹ کروں کہ جن آیات کا ترجمہ ہم کریں جس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو. دیکھیں آیت نمبر 3 جو ہے وہ بہت آسان ہے. واللہ بکل شیء علیم. واللہ اللہ بھی بارے میں، کل ہر، شے چیز، علیم بے شک خدا ہر چیز کے بارے میں، بکل شیء. دیکھیں ابھی ہم نے کہا کیا کیا، بالناس یعنی لوگوں کے بارے میں، بکل شیء ہر چیز کے بارے میں، علیم علم رکھنے والا ہے. دیکھیں سم ورسز کا ترجمہ بہت ایزی ہے. واللہ بکل شیء علیم. واللہ یعنی اور اللہ، بکل شیء ہر چیز کے بارے میں، بے یعنی کے بارے میں، علیم علم رکھنے والا ہے. یا اس کے بعد کی جو آیت ہے لا الہ الا ہو، لا نہیں، میں تیزی سے لکھ دوں شاید ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے. بہت ہی فاسٹ میں بعض آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے یہ ایزی ہو جائے. لا یعنی نہیں، الہ یعنی خدا، الا یعنی سوائے، ہوا یعنی وہ، عزیز یعنی جو غالب ہے، اور حکیم یعنی سمجھنے والا یا حکمت رکھنے والا. نہیں خدا سوائے اس کے جو عزیز اور حکیم ہے، جو پوری کائنات پر غالب ہے، جس کا غلبہ ہے، جس کا کنٹرول ہے. اور البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے گا، نہ، وہ حکیم ہے، وہ ایک مقصد کے تحت پورے اس کائنات کو چلاتا ہے. العزیز الحکیم. دیکھیں یہ بہت ہی ایزی، میں نے آپ کے سامنے فاسٹ اس کا ترجمہ کر دی. ان اللہ علیم قدیر، یہ تو اس سے بھی آسان ہے. ان اللہ بے شک اللہ، علیم اور قدیر ہے، سب کچھ جاننے والا اور سب چیز پر قدرت رکھنے والا. اس کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یا اس کے بعد کی جو آیت ہے ان اللہ بعبادہ، بے کا مطلب کیا تھا؟ کے بارے میں. عبادہ، دیکھیں یہ 2 ورڈز ہیں، میں نے جان بوجھ کر اسے ساتھ میں لکھا عبادہ. عباد یعنی بندے، ہی یعنی اس کے بندے. دیکھیں میں نے کہا تھا بیتہ یعنی اس کا گھر، کتابہ یعنی اس کی کتاب. اسی طرح عبادہ اس کے بندے. ل تاکید کے لیے، خبیر یعنی باخبر، اور بصیر یعنی دیکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا. دیکھیں ترجمہ کیا بنے گا؟ بے شک خدا، انا کا کیا تھا؟ یقیناً، اللہ خدا، بے شک خدا اپنے، بے شک خدا اس کے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. ان اللہ بے شک خدا، بی عبادہ، یہ 3 ورڈز ہے، بی عباد ہی اس کے بندوں کے بارے میں. بے شک اللہ اس کے بندوں کے بارے میں کیسا ہے؟ خبیر اور بصیر ہے، باخبر ہے، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. ہر چیز کی خبر ہمارے لائف میں ہے، اس کی خبر خدا کو ہے. ہر چیز کو خدا دیکھ رہا ہے. البتہ یہ بھی اضافہ کر لوں کہ ہمارے دیکھنے میں اور خدا کے دیکھنے میں فرق ہے، ہمارے سننے میں اور خدا کے سننے میں فرق ہے، ہمارے باخبر ہونے میں اور خدا کے باخبر ہونے میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ہمیں سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا باخبر ہونے کے لیے ٹولز کی ضرورت ہے. ہم ڈائریکٹ کسی چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے. سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، خبر تک پہنچنے کے لیے کسی سورس کی، کسی ویب سائٹ کی، کسی ٹیلی فون کال کی، کسی میسج کی ضرورت ہے. خدا کی ذات بے نیاز ذات ہے، انڈیپینڈنٹ ذات ہے، وہ سمیع ہے، ہر چیز کو سنتا ہے لیکن بلا سمع. یہ ہمارے دعاؤں کے جملے ہیں، سمیع بلا سمع، یعنی وہ ذات جو سنتی ہے لیکن بغیر کانوں کے. بصیر بلا بصر، جو ہر چیز کو دیکھتی ہے لیکن بغیر
آنکھوں کے. تو یہ فرق موجود ہے. آئے کچھ اور ایگزامپلس ہم یہاں پر دیکھ لیں. میں 2 آیت کو چوز کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. آیت نمبر 8 دیکھیں. آیت نمبر 7 بھی بہت ہی ایزی ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ وہ ہے جو سمیع اور بصیر ہے, ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا. آئے جو آیت نمبر 8 ہے اس کو ترجمہ کریں کیونکہ یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. لہو. یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فرسٹ ل کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً. لیکن یہاں پر ایک تھوڑا ڈفرنس ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ل کے بعد کوئی پروناؤن آ جائے ہو, تو یہ ل کا مطلب کیا ہے؟ یہ در حقیقت لی ہے. یعنی اوریجنلی یہ تھا لی ہو, یعنی اس کے لیے. ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یا اس کی. تو لی ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے لیے. یا میں ایک دوسری مثال دے دوں. کم کا مطلب کیا تھا؟ تم سب. اگر میں اس کے آگے لگا دوں لی کم, یعنی تم سب کے لیے. لیکن دیکھیں تلفظ کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. لی ہو بہت مشکل ہے, لی کم بہت مشکل ہے. اسی لیے عربک لینگویج میں اس کو چینج کر دیا گیا, اور یہ لی چینج ہو گیا ل میں. تو دیکھیں ہم کنفیوز نہ ہو. تو یہ ایک اور گرامر کا نقطہ ہے, آپ کے ذہن میں اس کو فٹ کر لیں کہ اگر ل کے آگے کوئی پروناؤن آ جائے تو وہ ل نہیں ہے, یقیناً اس کا میننگ نہیں. اس کا میننگ کیا ہے؟ لیے فور. تو دیکھیں ہم اس طرح کریں گے, کیونکہ یہ ل کے بعد ہو آیا ہے. ل کا میننگ کیا ہے؟ لیے. ہو یعنی اس, ما یعنی جو کچھ یا جو, فی میں, سماوات کیا ہے؟ بتائیں, آسمان. وما اور جو کچھ, یہ 2 ورڈز ہیں, میں نے ایسے اس کو ساتھ میں لیا کیونکہ ایزی ہے. ارض یعنی زمین. وہوا اور وہ. العلی یعنی برتر, اور عظیم یعنی عظیم الشان. میں لکھ رہا ہوں عظیم. تو یہ ہمارا سٹیپ 2 ہو گیا. آئے اس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو اس کے لیے, اس کو آپ ایک بنا لیں, اس کے لیے. لہو اس کے لیے. کیا ہے اس کے لیے؟ جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. دیکھیں کتنا ایزی ہے. تو دیکھیں ما فی السماوات ایک پیس بن گیا. اس کو جوائن کریں, ما فی السماوات یعنی جو کچھ آسمان میں ہے. اگلا حصہ ما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں. تو یہ ایک پورا کمپلیٹ سینٹنس بن جائے گا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ ایک سیکنڈ سینٹنس ہے. تو پہلے میں اس کا ترجمہ یہاں پر آپ کے سامنے لکھ لوں. کیا ہے؟ اس کے لیے ہے. دیکھیں میں نے ایڈ کیا. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اس کے لیے ہے. اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے. اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے. تمام چیزوں کا آسمان و زمین میں اختیار اور کنٹرول کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. اگلا سینٹنس کیا ہے؟ وَهُوَ, اور وہ برتر, عظیم ہے. آپ چاہے تو یہاں ایک اور لا سکتے, اور وہ برتر اور عظیم ہے. خدا کے ساتھ علی ہے, برتر ہے, مخلوق سے بڑھ کر ہے, اور وہ عظیم ذات بھی ہے. آئے اپنی آج کی لاسٹ آیت کا ترجمہ ہم انجام دے, اور وہ میں چاہوں گا کہ لاسٹ جو آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 9 بھی بہت ایزی ہے. اللہ ربکم, اللہ تم سب کا رب ہے. اللہ ربکم, اللہ پروردگار ہے تم سب کا. لا الہ الا ہو, نہیں خدا سوائے اللہ کے, سوائے اس کے. خالق کل شیء, خالق بنانے والا, کل ہر شیء چیز.
ہر چیز کا بنانے والا. دیکھیں کتنا سمپل ہے. اہم چیز یہ ہے ورڈز کو ہم سیپریٹ کریں, اس کا میننگ سمجھے, پھر اس کو جوائن کریں. یہ بہت ہی سمپل ٹیکنیک ہے. آ جائے اپنی لاسٹ ایگزامپل کو یہاں پر ہم انجام دیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. کانا کا مطلب کیا تھا؟ تھا. اور تھا. اللہ علی پر یا اوپر, کل ہر شے چیز, قدیر پوری قدرت رکھنے والا. تو یہ ہمارا اسٹیپ 2 ہو گیا. اسٹیپ 1 تو پہلے ہی ہو چکا تھا. آئے وَكَانَ اللَّهُ, اس کو جو ایک اس میں بنا لے, اور اللہ تھا. کیا تھا؟ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, اس کو بھی وہ کر لے, ہر چیز پر. دیکھیں پر ہر چیز, اور یہ ہمیں بار بار کرنا ہوگا. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, ترجمہ کیسا کریں گے؟ لاسٹ سے شروع کریں. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, چیز ہر پر. البتہ تھوڑا اس کو آرڈر آپ کو چینج کرنا ہوگا. ہر چیز پر. تو دیکھیں یہ ری ارینجمنٹ ہمیں کرنا ہوگا. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز پر. خدا ہر چیز پر کیا ہے؟ پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کا میں ترجمہ یہاں پر آپ کے سامنے لکھ دوں. اور اللہ تھا ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا. تو یہ ہو گیا ہمارا ترجمہ. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تھا یعنی کیا ابھی وہ نہیں ہے؟ ماضی پاسٹ ٹینس کیوں یہاں پر یوز ہوا ہے؟ تو اس کا جواب جو علماء اور مفسرین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ٹائم کا تصور نہیں ہے. اللہ کے لیے پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, اس طرح ہم اللہ کو ایک ٹائم میں لمٹ نہیں کر سکتے. تو پھر اس آیت میں جو کانا آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تھا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. تو علماء نے بیان کیا کہ یہ کانا اس لیے آیا ہے تاکہ بیان کر سکے کہ وہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے. یعنی کنٹینیوٹی بتانے کے لیے اللہ کی قدرت کی یہاں پر کانا آیا ہے. اس لیے آپ ٹرانسلیشنز میں بھی جب دیکھیں گے تو اس طرح اسے نہیں ترجمہ, ایسے نہیں کہا جاتا کہ اور اللہ تھا ہر چیز پر پوری, بلکہ نارملی کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اللہ ہے. اور اگر اور پریسائز آپ ترجمہ کرنا چاہتے تو کہیں گے اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے ہے, ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا. اور اسی طرح ہمارا یہ سیکنڈ پارٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. آپ ڈیفینیٹلی تمام آیات کا ترجمہ اسی میتھڈ کے ساتھ اپنے پاس جو پرنٹ آؤٹ ہے, جو کتاب ہے, اس میں آپ ضرور اسے لکھ لیجئے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے لیسن نمبر 4 میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن, ہدایت کا راستہ.